کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی، ہم نے حقوق العباد میں بھی اگر کوتاہی کی ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ بھی کر لیا ہے، کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، یاد رکھو اس کو، اسے فراموش نہ کرو، گناہ کیا ہے تو کیا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا آج اللہ مجھے دے رہا ہے۔ تو 40 سال پہلے جو گناہ ہوتے تھے اسے بھی ہمارے سلف صالحین یاد رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایک پیغام یہ ہے اور یہ بنیادی پیغام ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کا کہ غلطی ہوگی، گناہ ہوں گے، کوتاہی، نافرمانی، غفلت ہوگی، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن کبھی بھی اپنے گناہ کو بھولنا نہیں، فراموش نہیں کرنا۔ گناہ یاد رکھو گے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا غصہ یاد آئے گا، اللہ کا غضب و غضب یاد آئے گا، اللہ کی جہنم یاد آئے گی، اور جب یہ سب یاد آئے گا تو توبہ اور استغفار کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں سعید ابن عامر، بہت سارے سیرت نگاروں نے ان کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ قصہ ایسا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ حمص کے گورنر تھے۔ حمص کے گورنر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے امیر تھے کہ باقاعدہ جگہ جگہ جا کر وہ محاسبہ کرتے تھے کہ آپ کا امیر کیسا ہے، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی شکایتیں آئی لوگوں کی طرف سے، اس میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ سعید ابن عامر ہمارے ایسے گورنر ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا ہے، بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ان پر غشی آ جاتی ہے، غشی چھا جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید کیا مسئلہ ہے تمہارا، تمہیں غشی کیوں آتی ہے؟ تو سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ جانتے ہیں آپ سب کہ 40 سال کے بعد، میری زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے، تو مجھے میرے 40 سال کے گناہ بار بار یاد آتے رہتے ہیں۔ 40 سال کا گناہ جو میں نے کیا ہے مجھے بار بار یاد آتے ہیں، اور خاص طور پر وہ یاد آتا ہے جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری آنکھوں کے سامنے ان کو باندھا گیا تھا، سولی پہ لٹکایا گیا تھا، تیروں سے مارا جا رہا تھا، ان کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اور اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا، اور آج تک میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ میری زندگی کے وہ گناہ جب جب مجھے یاد آتے ہیں مجھ پر بے ہوشی چھا جاتی ہے، غشی آ جاتی ہے، میں گر پڑتا ہوں اور میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ میرے مومنین، یہ میری حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی دیکھو، یہ صحابہ کی زندگیاں تھی جو کبھی غلطی کر بیٹھے تو اسے یاد کرتے تھے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے تھے۔ تو میرے ساتھیوں، آج یہ بنیادی سبق، بنیادی درس، بنیادی پیغام یہ لیتے جاؤ۔ میں اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھولتا نہیں ہے، اسے تازہ رکھتا ہے، اور جب تازہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے اور گناہوں سے تائب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسری بات، اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے گناہ کو تازہ رکھو، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم رب کی جب بھی عبادت کریں، بندگی کریں، نیکی کریں، یا اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ دو چیزوں کو شامل رکھیں، ایک ہے خوف، ایک ہے امید، یعنی ایک طرف رب کا ڈر بھی ہو
دوسری طرف رب سے امید بھی ہو، ایک طرف رب کا غصہ بھی سامنے ہو، دوسری طرف رب کی رحمت بھی سامنے ہو، ایک طرف رب کی جہنم سامنے ہو، دوسری طرف رب کی جنت بھی سامنے ہو، یعنی ایک طرف خوف ہو دوسری طرف امید ہو۔ ان دونوں جذبات کے ساتھ ایک مومن بندے کو چاہیے اپنی زندگی گزارے، عبادت کرے، نیکی کرے، خوف اور امید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے یہ بندے وہ بندے ہیں جو رات کے پہر میں، رات کے پچھلے پہر میں، آخری حصے میں اٹھ کر کے پہلو بدلتے ہیں اور کروٹیں بدلتے ہیں اور پھر اپنے بستروں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی امید کے ساتھ بھی۔ میرے بھائی یہ خوف اور امید یہ دونوں چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا لا ادری وانا رسول اللہ۔ اندازہ لگائیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا ادری وانا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی و بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا، تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں یہ نہیں جانتا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا، تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا۔ یہ کیسا ہے؟ خوف اور امید دونوں جذبات ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، یعنی اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ اسے ڈھانپ لے۔ اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں میرا بھی معاملہ یہی ہے، ان یتغمدنی، جب تک اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا تب تک کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائی یہ خوف بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اگر مل گئی امید ہے، اگر نہیں ملی یہ خوف ہے۔ یہ خوف اور امید دونوں کے جذبات ہمارے زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تھی ابھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے میرے بھائی، وہ کہا کرتے تھے کیسا خوف اور امید ان کے اندر سمایا ہوا تھا، کہتے ہیں لو نودیا ان الناس كلهم داخلون الجنة الا رجلا واحدا لخفت ان اكون انا هو۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اگر اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک شخص کے علاوہ سب جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں لخفت ان اکون انا ہو، تو مجھے یہ خوف لگے گا، یہ خوف لاحق ہوگا، مجھے یہ ڈر لگ جائے گا کہیں وہ ایک جو جہنم میں جانے والا ہے میں تو نہیں ہوں۔ میں ڈرتا رہوں گا کہ سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر لگ جائے گا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں جو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ خوف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سمایا ہوا ہے۔ وہیں پر کہتے ہیں وَلَوْ نُودِيَ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ دَاخِلُونَ النَّارِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، ایک جنت میں جائے گا، تب عمر پھر کہتے ہیں لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، تو مجھے میرے رب سے یہ امید ہوگی کہ وہ جنتی میں ہی رہوں گا۔
یہ خوف ایک طرف، دوسری طرف امید ہے. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. تو میرے بھائیو، خوف اور امید ان دونوں کے جذبات کے ساتھ ایک مومن کو اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے. ہمیشہ ایک مومن کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی رب کا غصہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہے اور رب کی رحمت بھی رہے، رب کی جہنم بھی یاد رہے، رب کی جنت بھی یاد رہے. بعض سلف صالحین نے کہا ہے خوف اور امید میں پہلو